علامہ قاری محمد بخش سعیدی صاحبان سرکار مراد کافی دیر تو انتظار ہے میں انہیں شیر پڑھا کے مطلب عجیب جا ماحول ہے کہ میرے بابا جلال سے آ جانا میں آہیر میرو کا ایک شیر بڑی خدمت پیش کر اجازت پہلے یہ الفجر اگر جی بارشاہ کا مقابلہ ہویا ہے بڑے غریب میں چٹھی آگئی تسمیہ ہوئی میں کہا بڑے بڑے پڑھنا ہوئے مہینوں کا ہے کچھ مبارش ہے صاحب کرم کیتا ہے جتا یاد وہ ننکانہ صاحب بڑے لوگا دن بھی یارو بندہ دن لب کے لے آؤ ایک کسی دی نگاہ کرم ہے کوئی اعزاز کہ الفجر رات سہاگ والے الفجر جڑا پہلے پڑھے گئے بلا کسی اور اج دے رات سہاگ والے تے بلکہ اللہ جانے کیڑا رنگ ہو سیو کدوں تساجے او تساجے سجن پھر ملسنے تے کدوں بھلا بھلے بڑا سنگ ہو کدوں بھلا کدوں بھلا بھلی بڑا سنگ ہو توجہ کر تے کوئی گل دسو جیڑی تنگ ہوسی او بارش نے ملے قسمت باندھے او کتے شمع سے کتے پتنگ ہوسی او بارش قسمت دے کتے شمع سے کتے پتنگ ہوسی حکم کی تعبیر سید صاحب کی اجازت دے دیتے اللہ رحم سلام کہ جینا سیکھے آئی وہ جینا وہ سیکھے آئی جینا سیکھے وجینا وجینا سکھے وجینا سکھے او جینا سکھے مرمراوی سکھ چچا مرمراوی سکھ چچا مرمراوی سکھ چچا مروں تئی
چنگا نہیں ہو کیسی نظر مرنا کسے اور مرنا وہ چور مار کیا سردار وے مار کیا چور مار کیا سردار اسی نہیں مرنا کسی اللہ تعالیٰ کا بہادری ہوگی اللہ تعالیٰ محمد باق سعید صاحب دی مزان کا ایک شعر صرف میں پڑھ سکتا ہوں حال ساری عمر اویو کمائیے سارے عمر ایو توجہ کرائے خدا را واسطہ مسافر آدمی آئے بہن کچھ ایو کمائیے او جگ چھٹ کے سارا میں جگ چھٹ کے جگ چھٹ کے سارا کرنا لائیے او سارے عمر اویو کمائیے ہر سارے عمر ایو کمائیے او جگ چھٹ کے جگ چھٹ کے سارا اتر نال لائیے سارے عمر شام شایاتی والے جب میں ایک شعر پڑھوا کہ کڑیاں ٹکے او میری دوا نہیں وے ناچوں ملنی میں نو شفا وے پڑیاں ٹھیک پڑیاں ٹھیک او میری دوا نہیں ناچوں ملنی میں نو شفا نہیں او دیدار تیرا سن دیدار میں تیرا دیدار تیرا او ساڑی دوائی ہے او سارے عمر یو کمائی ہے او سارے عمر دے اللہ تعالیٰ میں لفظ ملا تخیر اکھنے بیمانی قابل صدر سلام علامہ قاری محترمی محمد باق سعید صاحب دا مذکاتم اللہ علیہ وسلم ذوق ناری نے بانا دیئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه
وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين میرے نہایت ہی قابل احترام و قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں تساں میرے تو پہلا ساڑھے سٹے شیخ بھائی عابد صاحب دے زبان وچوں ایک جملہ سنیا ہوئے گا تو یاد ہوئی یا نہ ہوئے برالو انہوں نے جو بولے لیں یاد کہ سانو اج ضرورت ہے ساڑھی نوجوان نسل عقائد دے ہوتے گفتگو سننی ضروری ہے کیونکہ ساڑھے لوگ جڑے نا بڑے سادہ اور ساڑھے بیلیاں نو اپنے عقیدیاں دا پتہ نہیں کہ سادہ عقیدہ کی ہو جائے اور وہ مجبوری ہے ساڑھی بلکہ میں یہ آکسا کہ علماء نو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مسلک نو صحیح طور تے لوگاں دے ذہنہ دے اندر قرآن و حدیث کی روشنی دے نال وہ پیش کیتا کرن لیت العال دے نال تے بے معنی گفتگو نہیں کرنی چاہیے بس درود پاک پڑھو سارے بیلی میں مختصر سکتے ہیں میں زیادہ وقت دے نال نہ بلکہ تھوڑے وقت دے اندر گلاں زیادہ کرساں میں کوشش کرساں ہاں تو گزارش ہے کہ ساڑھا ایک جڑا محفل دے وچ تھی آونا ساڑھا مقصد ایک تا یہ ہے کیڑا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اے جڑے سی روز میلاد کرے ہیں تے روزہ پانے ہیں تے ہر محفل وچ جانے ہیں وہ اصل مقصد یہ ہے کہ میرے آقا دا فرمان ہے حب الشیء اکثر ذکرو سرکار فرمایا جن دے نال جیدی محبت ہوندی ہے او دا ہر ویلے ذکر کرتا رہا یہ حدیث اور ادھر ترجمہ میں شاعر کی زبان پیش کرا من شاء یہی ہے سلسلہ قیلو کال کی ہوتی رہے تیرے حسن و جمال کی یا رسول اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی یہ دوسرے عقیدت مند کی آکھیا ہے فرمایا زبان تا بودی در دہا جائے گیر سنائے محمد بود دل پذیر سنائے محمد بود دل پذیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدر میں نہایت ہی ادب دنال دوستان عرض کرنے لگے آج ایسا لوگ عقائد کی طرف میں آنا طرح طرح کے لوگ بڑے دعوے کر دے بڑیاں بڑیاں گاڑیاں میں دکھ لگ جائے جب انہوں نے عقائد میں پڑھنا یا سننا جس آدمی کا یہ عقیدہ ہوئے کہ دو شہزادے ہیں کہ وہ لڑ پہ ایک جت گیا ایک ہار گیا وہ دی نماز دی کیڑی لوڑ پڑھنا وہ دی نماز پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے تے وہ ساڈے جے کملے ساڈے بھائی ہے نا ساڈے وہ آندے نہیں جی وہ بھی قرآن پڑھ دے ودے تے اس بھی قرآن پڑھ دے ودے اسا سب قرآن نو ویکھو تے تیرے تے میرے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولنے دے تاجدار
میں کرتا ہوں دعوے نال سچ تے جھوٹ دا پتہ لگ جاتا ہے سچا کون ہے تے کوڑا کون ہے ایویں دعوے نال بندہ سچا نہیں ہوندا سچا دلائل نال ہوندا ہے مینار پاکستان او گراؤنڈ آج بھی گواہ ہے غلام احمد قادیانی مرزائیاں نے جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کیتا کوئی وہ مقابلے میں نہ آیا کوئی نہ بڑی داڑھی والا نہ چھوٹی داڑھی والا کوئی مقابلے میں نہ آیا وہ مقابلے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولوے کے تاجدار نے فرمایا غلام احمد تو نبوت کا دعویٰ کیتا ہے میں نبی نہیں ہاں میں نبی دے غلاماں دا غلام ہاں آج تو بھی میرے تے پین تے کاغذ رکھ دے میں بھی میرے تے پین تے کاغذ رکھ دینا پیچھا ہٹ کے تو بھی بہ جا میں بھی بہ جانا تیندا پین آپے اٹھی کے محمد دا کلمہ لکھے ہو سچا جائیدہ نہ لکھے ہو اور جس میں میں عرض کرتا پیا کہ جنہ دوستاں دے جنہ بزرگاں دے کول اسی آنے ہیں نا مت کوئی آکے بھی یہ جناب ایویں تسی وگ جاندے ہو جڑا ولی دی قبر تے جاندا ہے اور جنت دے وچ پیر رکھدا حدیث تو سن بڑی مشہور حدیث سنی ہو سی کیڑی حدیث کہ جدو مومن جس قبر میں جانتا ہے نا مومن دی قبر بھی جنت ہے ہاں میں دعوے نال بات کردا پیا ولی اللہ دی قبر تے جانا جنت دے وچ جانا ہے اور ولی دی قبر تے جا کے جدو بندہ دعا مانگدا ہے وہ جنت دے وچ کیونکہ حضور علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جڑی مومن دی قبر ہے اسی تے سنیا تے تساں بھی سنیا میں پڑھیا ہے کیڑا کہ مومن دی قبر جنت دے باغاں وچ باغ ہے یا نہیں بولو نا بالکل ہے مومن دی قبر جنت دے باغاں وچ باغ ہے یا نہیں تے عام بندے عام مومن دی قبر جنت دا باغ ہوے تے جڑا عاشق رسول ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا عاشق رسول ہوے او دی قبر دے بارے میں اس عاشق کی گل کراں جس ویلے میرے تے تیرے آقا معراج تے گیا نا معراج تے سرکار فرمایا جنت دی حوراں جدوں سرکار نوں ملن آئیاں نا تے سرکار فرمایا میں ایس حضور دا نکاح ابو بکر نال ایدا عمر نال ایدا عثمان نال ایدا حیدر نال ایدا طلحہ نال زبیر نال حسن نال حسین نال عباس نال فلان نال جڑی سب تو زیادہ خوبصورت حور آئی اس نے فرمایا میں تیرا نکاح کالے بلال نال کیتا ہے تے حور رو کے عرض کر دی کملی والیا اعتراض نہیں کرتی پیاں تے نہ کوئی ضد کرتی پیاں بس اے تا دسو اے جڑا تساں انتخاب فرمایا ہے اے تہاڈا دل کیویں بنیا ہے سرکار فرمایا حور اپنے حسن تے ناز نہ کر اجے میں بلال تو پوچھنا ہے او تینوں قبول نہیں کرتا یا نہیں اجے میں بلال تو پوچھنا ہے وہ تینوں قبول بھی کرتا یا نہیں کرتا اور پھر کی ہویا جدو کملی والے تشریف لے آئے کہ سارے صحابہ سرکار فرمایا بلال جڑی سب تو زیادہ خوبصورت حور آئی جڑی جنت دی حوروں دی سردار ہے میں وہ دے نال تیرا نکاح کر دیتا ہے کہ بلال دھاڑا مار مار کے رون لگتا ہے چیخا مار مار کے رون لگتا ہے کملی والے اے امیہ ابن خلف کیا سزانا جڑا پتھر تپتی ریت ہوتے تے پتھراں دتے انگاراں دتے لٹا لٹا کے ہتھاں تے پیراں وچ میکھاں کٹ کے سینے دتے تے لات پے کے گلے تے تلوار رکھ کے اجے بھی پوچھدا سی بلال کلمہ پڑھے گا تے بلال روندا نہیں ہے چیخاں نہیں ماردا ہے بلال مسکرا کے جواب دیندا ہے حلق پہ تاج رہے سینے پہ دلال رہے جان رہے یا نہ رہے پر لب پہ تیری یاد رہے اے اس بلال دا جس ویلے اس بلال نے آکھیا کملی والیا اے تو میں اس واسطے نہیں شے اے انگاراں تے لیٹیا اس واسطے نہیں ہاں کہ میں حوراں دے جنت دی سردار دے نال نکاح کرساں کملی والیا میں تے اس واسطے سب کچھ برداشت کیتا ہے کہ دن قیامت دا ہوے جویں ایتھے تیرے در دی نوکری کردا رہنا اوتھے بھی تہاڈی نوکری کردا ہاں میرے کملی والے فرمایا بلال موجا نہ ہو گھبرانا پریشان نہ ہو
کہ تیری یہ چاہت ہے کہ حور بھی قبول کر لا، حور بھی قبول کر لا، کہ قیامت کے دن دی نوکری بھی کرے مصطفیٰ دی وہ بھی قبول کر لا۔ کہ سرکار فرمایا انج ہوئے گا، سارا جہان سارا معاشرہ جو اکٹھا ہو جائے گا، نبی کے نبی دی امتاں بھی اکٹھیاں ہو گیا، میں اپنی اونٹنی تے سوار ہو کے جدو آواں گا میری اونٹنی دی نکیل تو بلال پکڑی ہوئے گی، جنت کے دروازے تے جاواں گے تے دروازہ کھلے گا، پہلو بلال کا رکھے گا، مڑ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رسالت یا علی زندہ باد۔ میں جڑی حدیث پیش کی نا، میں حدیث قرآن کی آیت جڑی پیش کی ہے، النبی اولا بالمومن، نبی تے مومنوں کی جانا تو بھی زیادہ کریں۔ سبحان بے شک قرآن نے کہتا ہے نبی مومنوں کی جانا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ اے آدھا جی تسی نبی نو حاضر ناظر کیوں مندے ہو، نبی نو تسی کول کیوں مندے ہو، نبی نو تسی ہر جگہ تے کیوں مندے ہو؟ یارو جی اللہ دا قرآن کہے کہ نبی مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے، تے سنی جتھے بھی یاد کرے، امتی جتھے بھی یاد کرے، سرکار وہ سنتے لے کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دا قرآن جو اندہ پہ آئے، مومن دے دل دے اندر مصطفیٰ دا ڈیرا ہے تو محبت نال مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ نہ سمجھ آوے کہ میں محبت پر پیغام پیش کرنے لگیا۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ عاشق رسول جلا یہ قول ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، اے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ مدینے دی طرف جان لگے، حج دا ارادہ کیتا، جدو جان لگے مدینہ والے کہ سرکار نے وقت دے بادشاہ نو فرمایا یا جامی نو کمی مدینے نہ مدینے نہ یہ نہیں کوئی گستاخی کر بیٹھا ہے، یہ نہیں کہ کوئی غلط کردار ادا کیتا ہے، نہ بلکہ کی ہوا ہے ایک باری روکیا، دوجی باری جان لگے، تیجی باری پھر جان لگے، سرکار جامی پوچھیا کہ کملی والے تو پوچھ لینا ہاں کہ یا رسول اللہ میں خطا کیڑی کر بیٹھا، میں غلطی کیڑی کر بیٹھا، یہ دی وجہ تو مدینے نہیں آوان دندے ہو۔ سرکار نے پوچھیا، جب سرکار نے تیجی والی روکیا، جو صاحب نے وقت بادشاہ نے پوچھیا کہ یا رسول اللہ پوچھ رہا ہے جامی کہ روکیا کیوں جا رہا ہے؟ سرکار فرمایا جامی دا پیار تقاضا کرتا ہے، جامی دی محبت تقاضا کرتی ہے، جامی دا شوق تقاضا کرتا ہے کہ جامی مدینے آوے، میں قبر بھی چوپا نکل کے جامی دے گلے مل کے کہ جامی نو بغل بھی لے کے وہ بوسے دیوا، انہوں پتہ لگ جاوے کہ تو جامی مصطفیٰ دے نال پیار کرنا ہے، نبی پاک بھی تیرے نال اتنا پیار کرنے بیٹھے۔ النبی اولاد المومنین انفسہم، کوئی مومن میرے مصطفیٰ نے یاد تک کرے، کوئی مومن مصطفیٰ دے نال پیار تک کرے، خدا دی قسم کھا کے کہنا یاد کرنا تیرا کم ہے، مصطفیٰ قریب تک اوتھے بیٹھے یاد کر کے پہنے، تو ایک باری یاد کرنا ہے کملی والے کئی باری تیرے نال پیار کرنا۔ سبحان اللہ سبحان تکبیر یا رسول اللہ یا علی جاری رہے گا۔ بغداد کے اندر مولانا ابو بکر رحمت اللہ علیہ درس حدیث پڑھا رہے سن، توجہ ہے جی، درس حدیث پڑھا رہے سن تے کولو ایک دیوانہ گزریا جنہوں لوگ مجنوں آدھے ہیں، پاگل آدھے ہیں، ہائی شکلی، توجہ ہے جی جی جدو کول گزرے نا مولانا ابو بکر رحمت اللہ علیہ دے تے اس ابو بکر دا ایک طریقہ اور ویسے بھی ادب ہے سرکار دی حدیث کا، یہ ادب ہے کہ سرکار دی حدیث بلکہ مولانا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے ایک حدیث پا روایت در واقعہ ہے انہاں دی ہسٹری دا کہ آپ حدیث پڑھا رہے سن، بچھو آ گیا تے او پیر تے ڈنگ مارن لگ پیا، انہیں 13 ڈنگ مارے پیر نہ چاہیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ
13 ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਰੰਗ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਰ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਬਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ।